کیا آپ جانتے ہیں کہ گفٹ کس طرح سے واپس لیا جاتا ہے، یا گفٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا گفٹ کو کس طرح سے دیا جاتا ہے، یا اسے کس طرح سے منسوخ کروایا جاتا ہے قانونی طور پر؟ تو آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم جانیں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل ایپ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ معلوم ہی نہیں کہ گفٹ جو کہ کسی رشتہ دار کی جانب سے لیا جاتا ہے، یا کسی رشتہ دار کو دیا جاتا ہے، یا کسی غیر شخص کی جانب سے لے لیا جاتا ہے، کسی دوست کی جانب سے لے لیا جاتا ہے، یا کسی غیر شخص کو، جیسے کوئی دوست ہے یا کوئی ایسا شخص جو کہ رشتہ دار نہیں ہے، اسے دے دیا جاتا ہے، تو اسے کس طرح سے قانونی طور پر دیا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، گفٹ کو کس طرح سے منسوخ کروایا جاتا ہے، یہ تمام قسم کے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں، 24 جسٹس سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ کے ان سب سوالات کے جواب کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے 24justice.pk کے وکیل محمد اعظم ظفر خان صاحب سے۔ جی سر، ہماری اس ٹاپک پر قانونی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گفٹ ہبہ ہوتا کیا ہے، گفٹ اور ہبہ کو کیا کہتے ہیں۔ محمدن لاء میں گفٹ اور ہبہ ایک ٹرانسفر آف پراپرٹی کو کہتے ہیں، جو کسی بھی ایکسچینج کے بغیر کی جائے ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو، اور جس کو دی جا رہی ہو وہ اس کو تسلیم بھی کر۔ انگلش میں ہم کہیں گے ہبہ اور گفٹ از اے ٹرانسفر آف پراپرٹی made immediately and without any exchange by one person to another and accepted by or on behalf of the latter۔ اسی طرح گفٹ ہم انگلش لاء میں دیکھ لیتے ہیں۔ جی، گفٹ is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donor۔ ٹھیک ہے، گفٹ دیتے کیسے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ گفٹ ایک ریٹن فارم میں بھی دیا جا سکتا ہے، ایک زبانی بھی دیا جا سکتا ہے۔ گفٹ دینے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گفٹ دینے والا پہلے ڈکلیئر کرے کہ میں یہ گفٹ آپ کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جس کو دیا جا رہا ہو وہ ہر طرح سے یہ تسلیم کرے کہ ہاں میں گفٹ قبول کر رہا ہوں، اور پھر جو چیز آپ کو گفٹ کی جا رہی ہے اس کا پوزیشن لے لیا جائے دینے والے سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ضروری چیزیں جو کورٹ کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں، جن کو ہماری عدالتیں بڑا نوٹس کرتی ہیں، اس میں ہے 2 وٹنسز۔ اگر آپ کا ریٹن گفٹ ہے تو 2 وٹنسز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گفٹ میں جو پراپرٹی دی جا رہی ہے اس کی بابت پوری تفصیل لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی بابت یہ بھی لکھنا اسی ریٹن فارم میں کہ ہم اس کا پوزیشن دے رہے ہیں، ایکسچینج آف پوزیشن کا ہونا۔ اب اس کے بعد گفٹ میں آ جاتی ہے اورل فارم، جو سب سے زیادہ مشکل ہے ہماری عدالتوں میں، اس اورل فارم کو تسلیم کروانا۔ اس میں یوزلی جو غلطی لوگ کر دیتے ہیں وہ صرف ایک ڈرافٹ بنا دیتے ہیں، جو بعد میں جب کنٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کیس ڈگری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو بیسک انگریڈینٹ اورل فارم میں دیکھنے ہیں جو بہت ضروری ہے، ایک کہ جب ہم اورل کا ڈرافٹ بنائیں گے کورٹ کے لیے، جو پلینٹ یا دعویٰ دائر کریں گے، اس میں وہ ساری چیزیں لکھ دیں گے جو ہم نے ریٹن فارم میں لکھنی تھی۔ مزید اس کے ہم ان 2 گواہوں کے نام بھی لکھیں گے جو 2 گواہ تھے۔ مزید اس کے کہ ہم وہ دن، وہ تاریخ، وہ وقت بھی لکھیں گے اسی ڈرافٹ میں، اسی پلینٹ میں۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں لکھتے تو ہمارا اورل گفٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوگا عدالت میں، یا عدالت میں وہ مانا نہیں جائے گا، اور اس کا جس کو گفٹ کیا گیا تھا
اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ ہے گفٹ دینے کا طریقہ. اب گفٹ واپس کیسے لیتے ہیں, گفٹ واپس کب تک لیا جا سکتا ہے؟ گفٹ واپس صرف اور صرف کنسنٹ یعنی دینے والے اور لینے والے کی کنسنٹ کے ساتھ واپس لیا جا سکتا ہے. یا بالفرض دینے والے نے گفٹ اناؤنس تو کر دیا ہو لیکن اس نے پوزیشن ہینڈ اوور نہ کیا, اس صورت میں گفٹ واپس لیا جا سکتا ہے. اب گفٹ منسوخ کیسے کروایا جا سکتا ہے, گفٹ منسوخ کب ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ گفٹ ہو گیا, اب اس کو کوئی منسوخ کروانا چاہتا ہے تو وہ کب منسوخ ہوگا؟ اسی صورت میں ہوگا جب دینے والے نے دیا ہو اور لینے والے نے لیا ہو لیکن پوزیشن ہینڈ اوور نہ ہوا ہو, یا دینے والے نے دے دیا ہو, کہا ہو کہ میں تمہیں یہ گفٹ کرتا ہوں, لینے والے نے اس کی حامی نہ بھری ہو, تب بھی منسوخ ہو. یہ تین جو انگریڈینٹس ہیں, ڈکلیریشن آف گفٹ, ایکسیپٹنس, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ڈیلیوری آف پوزیشن, ان میں سے کوئی بھی انگریڈینٹ اگر کم ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا, تو گفٹ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا, گفٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب اس میں جو کیوریز آتی ہیں, ہوتا یہ ہے کہ بیٹے نے گفٹ لے لیا باپ سے, باپ نے بیٹے کو گفٹ کر دی پراپرٹی, اب اس کے بعد باقی جو بیٹے تھے یا بیٹیاں تھیں وہ محروم رہ گئی. اب وہ گفٹ چیلنج کیسے کر سکتے ہیں, کیسے وہ گفٹ منسوخ کروا سکتے ہیں؟ اگر تو باپ زندہ ہے تو باپ کی زندگی میں چیلنج نہیں ہو سکتا, کیونکہ دینے والا تو خود بتا دے گا میں نے دیا ہے, تو پھر تو وہ چیلنج کرنے کا حق ہی صرف اس کے پاس ہے جو گفٹ دے رہا ہے. ٹھیک, اب اگر باپ فوت ہو گیا ہے, ہمارے ہاں جو کیسز آتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں کہ گفٹ کا پتہ بہن بھائیوں کو اس وقت لگتا ہے جب دینے والا فوت ہو چکا ہو. ٹھیک ہے, جب دینے والا فوت ہو گیا تو بہن بھائیوں کے پاس کیا چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض الموت یعنی موت کے قریب باپ نے دیا تھا, جب باپ بالکل مر رہا تھا, مرنے کے بالکل قریب تھا, بیماری کی حالت میں تھا, طویل علالت کی حالت میں تھا, تب اس نے ایک بیٹے کو دے دیا. یہ جو مرض الموت کی حالت میں دیا گیا گفٹ ہے یہ کینسل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ فراڈ ہوا ہے کہ سائن جو ہیں وہ انڈر پریشر کروائے گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, والنٹیرلی نہیں ہے, یہ آپ پہ فورسفلی سائن کروائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ریٹرن گفٹ جو تھا فورسفلی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس صورت میں دوسرے جو وارثان ہیں اس کو منسوخ کروا سکتے ہیں. دوسرا فراڈ کیا گیا ہے, بتایا نہیں گیا, یہ سارے وہی ایلیمنٹ ہیں. ان سب صورتوں میں جو گفٹ ہے وہ منسوخ کروایا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو کیسز آتے ہیں وہ اسی قسم کے آتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگی. اور آج کل جو کیسز کورٹ میں جو رپورٹ ہو رہے ہیں, جو لوگوں کے پاس کیوریز ہیں, یہ اس کو پورا کرے گی. اگر پھر بھی کوئی کیوری رہ جائے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محمد اعظم ظفر خان صاحب کہ آپ نے ہماری قانونی رہنمائی فرمائی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ضرور اس رہنمائی سے مستفید ہوئے ہوں گے. اور اگر آپ کسی بھی قسم کے قانونی مسئلے کا شکار ہیں تو آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں, کیونکہ 24justice.p کے کسی بھی قسم کے قانونی مسئلے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے, رہنمائی کر سکتا ہے. آپ نے صرف ایک فون کال کرنی ہے, یا آپ 24justice.p کے سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے 24justice.p کے کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں, اور 24justice.p کے کی ایپ گوگل پلے سٹور سے اور آئی سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, اور ہمیں فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں, تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی بر وقت مل سکیں. اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے. مزید کسی بھی سوال کے لیے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے.